میرے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا ہم 3 بھائی ہیں مولوی صاحب, یہ میرا بڑا بھائی, یہ میرا آخری بھائی, میں درمیانی بھائی ہوں, ہم تینوں کے والد صاحب فوت ہو گئے, ہمیں جائیداد کا فتویٰ بنا کے دو. جج نے کہا ہے مفتی سے فتویٰ لے کر آؤ, جائیداد تمہارے نام پہ الاٹ کر دوں گا. نام پتہ بھی لے کر آئے. جب میں فتویٰ لکھنے سے پہلے کچھ باتیں پوچھتا ہوں تو ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کی کوئی بہن بھی ہے یا آپ صرف بھائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہماری بہنیں ہیں, لیکن ان کے حق ابو دے گیا تھا. یہ جو اگلی بات اس نے کی نا, تو میں نے اس پہ ڈانٹ لگا. میں نے کہا 1 منٹ, اس کا ثبوت دو کہ ابو نے حق دیا ہے. کوئی ثبوت؟ حالانکہ زندگی میں باپ جتنا دے وہ میراث نہیں بنتی. کروڑ روپے بھی دے نا اور اس کی میراث 50,000 ہو تو کروڑ روپے دینے سے 50,000 کا معاملہ ختم نہیں ہوتا, یہ پھر بھی دیں گے, کیونکہ میراث تو موت کے بعد ہے. قرآن کہتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین, لیکن اس کا کوئی نہیں پتا. میں نے کہا اس کی مثال, مولوی صاحب بس چھوڑیں نا, ہمیں پتہ ہے نا, ہم بھائی کہہ رہے ہیں بس آپ لکھ دیں. میں نے پین نیچے رکھا, میں نے کہا میں تمہارا سرونٹ ہوں, مجھے ملازم سمجھ رکھا ہے, جاؤ کسی اور سے لکھواؤ, یا میرے سامنے ثبوت پیش کرو کہ بہنوں کے حق مل گئے. بہن کو لے آؤ, وہ پردہ میں مجھے کہہ دے, پردے میں بیٹھے کہہ دے مولوی صاحب ہم نے اپنے حق لے لیے, ہم نہیں دیتی, میں لکھ دوں گا تمہارے نام. ورنہ کل قیامت میں مفتی عبدالواحد قریشی کی گردن نہیں ہے, جہنم کی پل بنے گی. میری گردن میں پاور نہیں ہے کہ میں بطور سریا اور بطور کنکریٹ کی اپنی گردن جہنم کی پل بنواؤں اور تم پاؤں رکھ کے اوپر سے گزر جاؤ, یہ میرے لیے نہیں ہے. مرتے کیا نہ کرتے. اب مولوی جب ایک بات پہ ڈٹ جائے نا تو پھر آخر لے کر آ گئے. ان کی بھی 3 بہنیں تھیں, بہنوں کو لے کر آئے. ان کی بہنیں بیٹھی, میں نے پوچھا میری بہن اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ اسی شخص کی بیٹی ہیں جس کا یہ نام ہے, فوت ہوئی؟ جی ہاں. میں نے کہا آپ کو جائیداد میں حصہ مل چکا ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں. آپ نے لینا ہے؟ ہاں جی لینا ہے. اب تو بھائیوں کے چہرے اتر گئے. بھائی مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ان کو ہمارے بہنوئیوں نے سکھایا ہے, وہ جو ہمارے بہنوئی ہیں نا وہ ان کو سکھاتے رہتے اپنا حصہ لو حصہ لو. یہ بیچاری لیتی نہیں تھی لیکن یہ حصہ لینا چاہ رہی ہیں. میں نے کہا آپ کے بہنوئی کا تو پھر آپ پر بڑا احسان ہے کہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا رہا ہے, اسی لیے اپنی بیویوں کو سمجھا رہا ہے. اب تو ان کے الٹے پاؤں چلے گئے. یار ایک بات میں تمہیں کرتا ہوں, بھائی شہباز بیٹھے, ان کو میں کہوں بھائی نماز تو پڑھ لو, نماز کا ٹائم رہتا ہے. انہوں نے کہا جی استاد جی شکریہ جزاک اللہ, نماز پڑھ لی. تو میں نے اس پر احسان کیا, اس کے ساتھ بھلائی کی یا اس کے ساتھ برائی کی ہے؟ تو بھائی اگر بہنوئی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ اپنا حصہ لے لے, تم کھا رہے ہو, اس نے تیرے ساتھ اچھائی کی ہے کہ تم جہنم نہ جاؤ. تصویر کا دوسرا رخ بھی تو ہوتا ہے نا, پھر تیسرا چوتھا رخ بھی ہوتا ہے, ابھی دوسرا رخ بتا رہا ہوں. تو اب تو معاملہ ڈماڈول ہوا نا. تو وہ کہنے لگا مفتی صاحب ایک بات ہم کہیں. میں نے کہا جی کہو. کہتے ان کی شادی پہ ابو نے 3 لاکھ کا جہیز ان کو دیا تھا. پرانی شادی ہوئی تھی, اس زمانے میں 3 لاکھ بڑی بات ہوتی تھی. 3 لاکھ کا جہیز دیا تھا. تو میں نے بہنوں سے کہا لیا؟ تو انہوں نے کہا جی دیا تھا. میں سمجھ گیا, ان میں ایک بہن عالمہ بھی تھی, اس نے ایک لفظ بولا میں سمجھ گیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب جہیز میراث میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ مولوی آنی گالتے ٹھیک کی تھی ہے نا. تو میں نے ان کے بھائی کو کہا کہ آپ بھی شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں. میں نے کہا آپ کے ابو نے کوئی آپ پہ بھی خرچہ کیا تھا؟ تو بہنیں بول اٹھے, انہوں نے کہا جی ہاں ابو نے سب سے زیادہ خرچہ ان بھائیوں کی شادی پہ کیا تھا, ان پر تو 5 لاکھ لگے, ہم پہ تو 3 لگے. میں نے کہا بہن بھائیوں دونوں میری بات سنو, ابو تمہارے اوپر بھی خرچہ کر گئے, ان پر بھی خرچہ کر گئے. اگر خرچہ کرنے سے میراث جاتی ہے تو تم دونوں کے حصے گئے, یہ میراث مدرسے میں جمع کرا دو, مولویوں نے دے دو. اب تو سمجھ آ گئی نا. تو میں نے کہا بھائی حق دونوں کا بنتا ہے, میں فتویٰ دونوں کا لکھوں گا, اکیلا نہیں لکھتا. تو میرے دوستو آج یہ حال ہے. حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں, اللہ کے رسول نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین. کہے لوگو اگر تم نے ایک بالشت زمین, ایک بالشت کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ گٹھ. ٹھیک ہے, یہ ایک گٹھ زمین جو 9 انچ بنتا ہے, یہ 1 فٹ بھی نہیں بنتا, میرے خیال میں 9 انچ ہی بنتا ہے, 3 اگر ملا لیں تو. 9 انچ زمین تم نے کسی کی ہتھیا لی, تمہارا حق نہیں بنتا تھا اور تم نے دبا لی یہ زمین, تو اللہ 7 زمینوں کو توق بنا کر قیامت میں گلے میں ڈال دے گا. اندازہ لگاؤ اس طرح حقوق کھائے ہوئے ہیں لوگوں نے. تو بھائی اس لیے اللہ کے لیے اگر کسی نے حق دینا ہے تو آج سے دینا شروع کر دے. کل قیامت میں یہ نیکی دینا بہت مہنگا ہوگا. آج دے لو, آج بہت سستی ہے, آج دے لو کچھ نہیں ہوتا. اور کچھ وہ ہیں جو بہن حصہ مانگ لے, اللہ معاف اللہ معاف, یہ حال ہوتا ہے, مرجی اس کے ساتھ ختم کر دیتے. اتنی حصہ مانگ دی ہے تو بھائی اس کو اللہ رسول نے حق دیا, وہ نہیں مانگے گی.
کبھی تو نے حق چھوڑا ہے بہن کے حق میں؟ نہ بھائیوں پر ٹھپا لگا ہوا ہے بھئی یہ حصہ لیں گے بہنوں کا کھا جائیں گے، یہ کہاں ہے؟ اور ایسا ظلم کہ اس کے ساتھ معاملات ختم ہو گئے. آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں اگر یہی بات ہے. دونوں کے حق ہیں، دونوں ایک ماں باپ کی اولادیں، آپ کو دینا ہوگا. اور یہ نہیں ہے کہ بھائی، اچھا پھر ایک مسئلہ اور ہے، پتہ وہ کیا ہے؟ والد فوت ہو گیا، بڑا بھائی کاروبار کر رہا تھا ابو کے بنائے ہوئے کاروبار میں، وہ چلا رہا تھا، لاکھوں کروڑوں میں کاروبار پہنچ گیا. اب کیا کہیں گے؟ جب ابو فوت ہوا تھا نا تو اس وقت 10 لاکھ کا اماؤنٹ تھا، آج تو 2 کروڑ ہے، لہذا اس 10 لاکھ میں جو بہنوں کا حصہ بنتے دے دو. اے خدا کے بندے، اگر ایک فرق تو نے کر لیا ہوتا تو یہ بات ٹھیک تھی. وہ فرق تم نے نہیں کیا. وہ فرق کیا تھا؟ جب ابو فوت ہوا فوراً حصے ممتاز کر دیتے، تیرا اتنا حصہ، تیرا اتنا، تیرا اتنا، تیرا اتنا. اس کے باوجود، اس کے بعد اگر کوئی اپنا حصہ تمہارے ساتھ کاروبار میں رکھتا تو تمہارا پارٹنر ہوتا، نہ رکھتا تو لے لیتا. اب جب سب کے مشترکہ حصے رہے، تم نے علیحدہ علیحدہ نہیں کیے، ان کو حصے نہیں دیے، اور وہ 10 لاکھ کا کاروبار آج 2 کروڑ کا ہو گیا ہے، تو بہن بھائی سارے، جس نے محنت کی یا جو گھر بیٹھا رہا، سارے اس 2 کروڑ میں شریک ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے تم کہ میں محنت کر رہا تھا اور وہ گھر بیٹھا تھا. پہلے دن تو اس کو تقسیم کر لیتا نا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس وقت اتنی محبت ہوتی ہے کہ ابھی تو ہمارے باپ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی اور تم کہتے ہو ہم حصے جدا کر لیں، اور 2 سال بعد ایسی لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، کہتے ہیں میں اس کی بوتھی بھی نہیں دیکھنی، میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی. اب وہ محبتیں کہاں گئی؟ بھائی اسلام کا حق ہے، پہلے ہی آپ کر لیتے.